अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई नो मैं बहुत देर बाद वीडियोस दोबारा से अपलोड करना शुरू करूँगी। अब इंशाल्लाह रेगुलरली ट्राई करूँगी कि वीडियोस अपलोड होती रहें। मैंने जो नोवेल स्टार्ट किया हुआ था ज़र्द मौसम, और उसको मैंने एपिसोड 3 तक अपलोड किया था। मैं उसको वापस कंटिन्यू करने लगी हूँ। ज़र्द मौसम बाय राहत जबीन, एपिसोड नंबर 4। हाँ हाँ, इतना हैरान होने की कौन सी बात है? महरू में किस चीज़ की कमी है? खूबसूरत, गोरी, चिट्टी, जवान, उम्र में मुझसे बड़ी, बेवा और एक बेटे की माँ। वकारुल हसन ने दीगर खसूसियात गिनवाईं। हाँ, बेचारी की किस्मत अच्छी ना निकली, इतनी सी उम्र में बेवा हो गई। मेरी बहन की रातों की नींद उड़ी हुई है। ऐसे मुश्किल वक्त में अपने ही काम आते हैं पुत्र। एमन की खातिर मुझे कुर्बानी का बकरा बना दें। वो गुस्से में खाना छोड़कर उठ गए, मगर कितने दिन? माँ ने जिद बांध ली थी, सो उन्हें मानते ही बनी। वो किस दिल से मेहरुनिसा को ब्याह कर लाए थे ये वही जानते थे। जहेज़ में एक अदद बेटा भी मिला उन्हें। खदीजा भी न जाने क्या कुछ कह रही थीं, वो अपने ख्यालों से चौंके। तो आप सचमुच हमें छोड़कर जा रही हैं? हाँ। उन्होंने एक तवील सांस खींची। मुझे अपने बच्चे याद आते हैं। मेरी बहू इतनी भी बुरी नहीं थी। हर रोज़ रात को सर दुबाने आती थी। बस मैंने ही कदर ना जानी। सफ़ेद बालों के साथ कैसी नादानी की कि गैरों के दर पर आ पड़ी। अब आखिरी वक्त अपने बच्चों में गुजार दूँ। बेटे की बात दिल को लगी। सच ही तो कहा था उसने। जितनी जान गैरों के लिए मारी थी, अपनों के लिए करती तो वहाँ राज कर रही होती। इसलिए चाहती हूँ तुम उसे ले आओ। एमन को माँ की ज़रूरत है। लड़कियाँ बड़ी हसास होती हैं। वो फिर कुछ सोचने लगी थी। वो उठकर एमन के कमरे की तरफ बढ़े। वो गनूदगी में बुड़बुड़ा रही थी। वो करीब आकर उस पर झुक गए। मम्मी, मैंने आपके पास आना है। वो सीधे होकर तासुब से बेटी को देखने लगे। उनकी तमाम तर तवज्जो और मोहब्बत एमन की ज़िंदगी से माँ की कमी दूर नहीं कर सकी थी। लेकिन खदीजा भी, अपने अकब में आहट महसूस करके वो मुड़े। क्या वो औरत मेरी बेटी को माँ का प्यार दे सकेगी? खदीजा बी ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। अम्मा जी, मोमल और बर्जीस कहाँ हैं? मेहरुन्निसा धुले हुए कपड़े ऊपर फैलाकर आई तो दोनों को फिर गायब देखकर झुंझला गई। अभी कुछ देर कबल उसने दोनों को पढ़ने के लिए बिठाया था, मगर अब सहन में चारपाई पर उनकी किताबें और कापियाँ बिखरी थीं और वो दोनों गायब। धूप में अपने बाल सुखाती अम्मा जी ने मुड़कर उसे देखा। कहाँ होंगी? आमना के कमरे में टीवी देख रही होंगी। हम वक्त वहीं घुसी रहती हैं, हत्ता कि दोपहर में भी कमरा खाली नहीं करती। आमना बेचारी ने कभी कुछ कहा ही नहीं, और बेटी के चेहरे के बिगड़ते जाविये देखकर वो खामोश हो गई। वो तो चाहती थी मेहरू के दिल में भाभीियों के खिलाफ जो बिला वजह की नफ़रत पैदा हो गई है वो ख़त्म कर दें, लेकिन उनकी तारीफ़ मेहरू को मज़ीद उनसे मुतनफ़र कर देती थी। अब भी वो बिना कुछ कहे आमना के कमरे की तरफ बढ़ी। धारे दरवाज़ा खोला। मोमो और जोजो मैच देखने और मूंगफली खाने में मगन थीं। छिलके सलीके से दूसरी प्लेट में रखने की बजाय इर्द गिर्द बिखरा रही थीं। मेहरू ने मूंगफली वाली प्लेट को ठोकर से उड़ाया। प्लेट जाकर दीवार में लगी। मूंगफलियाँ कालीन पर बिखर गईं। इससे कबल के मोमो और जोजो माँ के तेवर पहचान कर गायब होती, मेहरुन्निसा ने दोनों को बाजू से पकड़कर घसीटा और सहन में लाकर धुलाई शुरू कर दी। बच्चियों की चीखों पुकार में अम्मा की दुहाई भी शामिल हो गई थी। खुदा के वास्ते मेहरू, कुछ रहम कर। ऐसी बेदर्दी से मारते हैं? पागले, किसी नाजुक जगह पर लग जाएगी। मेहरू, सुनती हो? लो नया तमाशा। आटा गूंथती आमना ने किचन से बाहर झांका। नया कहाँ, पुराना है। हिना सालन में चम्मच घुमा रही थी। देखने की जहमत भी न की। हिना, जाकर छुड़ा तो दो। आमना को बच्चियों पर तरस आ रहा था। मेरे हाथ आटे में सुने हुए हैं। जब थक जाएंगी तो खुद ब खुद रुक जाएंगी। हिना ने बेनियाजी से जवाब दिया और आंच तेज करने लगी। हालांकि वो बेनियाज थी नहीं, सिर्फ बन रही थी। पागल औरत अपना सारा गुस्सा मासूम बच्चियों पर निकाल रही थी, मगर करीब जाना अपनी शामत बुलवाने के मुतरादिफ था। बेचारी बच्चियाँ ख्वामख्वाह पिट रही हैं, आमना तासुब से कहकर हाथ धोने लगी। फिर ना रह सकी तो बाहर निकल आई। अरे आमना, अम्मा जी उसे देखते ही चिल्लाईं, इन मासूमों को ले जाओ वरना ये औरत उन्हें मार ही डालेगी।
بس کریں آپ بھی، وہ ہمت کر کے آگے بڑھی اور مہرالنساء کا اٹھا ہوا ہاتھ پکڑنا چاہا۔ مہرالنساء نے اسے دوسرے ہاتھ سے دھکا دیا۔ دفع ہو جاؤ تم۔ وہ لڑکھڑائی، سنبھلی، پھر پلٹ کر دونوں بچیوں کا ہاتھ پکڑ کر اماں جی کے کمرے میں گھسا دیا۔ تم چڑیل، ہوتی کون ہو میرے اور میری اولاد کے بیچ میں آنے والی؟ بس ہاتھ چھوڑنے کی کسر تھی، ورنہ مہرو نے گالیاں جی بھر کر دی تھیں۔ آمنہ نے سلگتی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں، مگر منہ سے ایک لفظ نکالے بغیر وہ کچن میں گھس گئی۔ آگ لگے تمہیں اور تمہارے اس فساد کی جڑ ٹی وی کو۔ ٹکڑے ٹکڑے نہ کیا تو میرا نام بھی مہرالنساء نہیں۔ اماں جی نے بے حد شرمندگی اور تعصب سے پہلے کچن میں جاتی بہو پھر بیٹی کو دیکھا۔ ان کی آنکھیں لبالب پانیوں سے بھری تھیں۔ کروائی پذیر آئی؟ ہنا نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ ہاں، وہ سرخ چہرے کے ساتھ بجھی بجھی سی ہنستی اور آٹا ڈھکنے لگی، جسے جلدی میں یوں ہی چھوڑ گئی تھی۔ ہمت ہے آپ کی، میں آپ کی جگہ ہوتی تو لگاتی ایک ہاتھ اور۔ ہنا، وہ پاگل ہے تو کیا ہم بھی اس کے ساتھ پاگل بن جائیں؟ آمنہ نے خود کو ٹھنڈا کرتے ہوئے رسانیت سے جواب دیا۔ داد دیتی ہوں آپ کے ضبط کی۔ ہنا نے قدرے حیرت سے آمنہ کو دیکھا۔ بہرحال ایک بات پڑھی تھی کتاب میں کہ ناآسودہ شخص کبھی دوسروں کو خوش نہیں دیکھ سکتا۔ وہ ہمیشہ ایسی سچویشن کریٹ کرتا رہے گا تاکہ خود بھی پریشان ہو اور دوسروں کو بھی پریشان رکھے۔ ایسا کرتے ہوئے وہ ہمیشہ ایک اندرونی تسکین محسوس کرتا ہے۔ نان صاحبہ کو دیکھ کر یہ بات ثابت ہو گئی ہے۔ چھوڑو ہنا، اللہ میرو جیسے حالات کسی کو نہ دکھائے۔ پہلا شوہر فوت ہو گیا، دوسرے نے دوسری شادی رچا لی، مڑ کر نہ اس کی خبر لی نہ بچوں کی۔ وہ بے بس ہے، آمنہ نے سمجھانا چاہا۔ وہ کیا بے بس ہوں گی، دوسروں کو بے بس کرنے کا ہنر خوب جانتی ہیں۔ انہیں پتہ تھا کہ شوہر پہلے ہی انہیں قبول نہیں کرتا، پھر لڑ جھگڑ کر یہاں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہیں گزارا کیا ہوتا تو آج ہم بھی سکھی ہوتے اور ان کا گھر بھی بسا ہوتا۔ 4 دن کے لیے آتی تو ہم بھی قدر کرتے۔ سوتن برداشت کرنا آسان ہے؟ آمنہ نے فریج سے سلاد کے لیے سبزیاں نکالتے ہوئے پوچھا۔ اولاد کے لیے انسان بہت کچھ برداشت کر لیتا ہے۔ ہنا کے لہجے میں کوئی لچک ہی نہ تھی۔ کہنا آسان ہے اور کرنا؟ ذرا خود کو ان کی جگہ رکھ کر سوچو۔ خوش تو مہرو سے آمنہ بھی نہ تھی کہ مہرالنساء نے کسی کو خوش رکھنے کی کوشش بھی نہ کی تھی، مگر وہ ہنا کی طرح اتنی سنگ دلی سے نہیں سوچ سکتی تھی، بلکہ کبھی کبھی اسے مہرالنساء پر بہت ترس آتا تھا۔ شوہر ہی ساتھ دینے والا ہوتا تو آج وہ یوں اجڑی نہ بیٹھی ہوتی۔ خدا نہ کرے، ذرا سوچ کر بولا کریں آمنہ۔ ہنا کو خاصا برا لگا تھا۔ کچھ لمحے میں منہ میں بربڑائی، پھر سر جھٹکتے ہوئے بولی، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، کم از کم اب ہی اپنے رویے میں کوئی مثبت تبدیلی لے آئیں، اولاد پر توجہ دیں، ان کا مستقبل سنوارنے کے بارے میں سوچیں، مگر انہیں تو ہمیں تنگ کرنے اور مقابلے بازی کے سوا کچھ سوچتا ہی نہیں۔ کنواری ہوتیں تو یہی سوچ لیتے کہ بیاہ ہوگا تو جان چھوٹے گی، اب تو مستقل درد سر بن گئی ہیں۔ گھر والوں نے بھی اس جہنم میں جھونکنے سے قبل نہ کچھ دیکھا نہ سوچا۔ میرا خیال ہے ہنڈیا کی طرف توجہ دے دو، باتوں میں کہیں ہنڈیا نہ جلا دینا۔ آمنہ نے اس کی بات پر تبصرہ کیے بغیر اس کا دھیان بٹا دیا۔ اماں جی کچن کے دروازے سے ہی پلٹ گئیں۔ ان کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا۔ اس دن کے بعد سے ان کی نمازیں بہت طویل ہو گئی تھیں۔ نانی جان، آپ اتنا روتی کیوں ہیں؟ مومل نے کئی بار انہیں دعا مانگتے ہوئے ہچکیوں سے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ کچھ نہیں بچے، انہوں نے ٹالا۔ کیا بتاتی کہ 2 دفعہ بس کر اجڑ جانے والی بیٹی کے برے نصیبوں کو روتی ہیں؟ میں جانتا ہوں۔ بابر نے کتاب سے نظریں ہٹا کر انہیں دیکھا۔ انہیں اس چھوٹے سے بے حد حساس لڑکے پر بے حد پیار آیا۔ تم کیا جانتے ہو؟ انہوں نے سوال کیا۔ کچن کی کھڑکی کھلی تھی اور میں پچھلی طرف بیٹھا پڑھ رہا تھا۔ اس نے سنجیدگی سے بتایا تو وہ مزید دکھی ہو گئیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے کن حقیقتوں سے آشنا ہونے لگے؟ نانی جان، آپ امی کو سمجھائیں کہ وہ مومانی سے اتنا مت لڑا کریں۔ امی لڑتی ہیں اس لیے مامی اتنی باتیں سناتی ہیں، ورنہ وہ ہمارا کتنا خیال رکھتی ہیں۔ اس طرح تو ماموں بھی ہم سے بدظن ہو جائیں گے، تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ اتنے چھوٹے سے لڑکے کے منہ سے اتنی بڑی بڑی باتیں سن کر وہ ششدر سی رہ گئیں۔ ارے ابھی میں زندہ ہوں نا، انہوں نے بے اختیار اسے گلے سے لگا لیا۔ تم اتنے دن سے اسکول کیوں نہیں آئی؟ اسمبلی کے بعد لائن میں کھڑی اسٹوڈنٹس اپنی اپنی کلاسوں میں جانے کے لیے بالکل تیار کھڑی تھیں، جب ایمن نے مائرہ سے پوچھا۔ اس اسکول میں وہ اس کی سب سے پہلی سہیلی تھی۔
गुज़िश्ता 2 दिन से वो छुट्टी पर थी। खुद उसे स्कूल से हफ्ता भर छुट्टियां करना पड़ी थीं। जब आई तो मायरा छुट्टी पर चली गई। उसके अब्बू की शादी थी। उसके पीछे खड़ी आयशा ने हंसते हुए सरगोशी में बताया। हैं? इर्द गिर्द की कई लड़कियां मायरा की तरफ मुतवज्जो हुईं। मायरा एक पल को पजल सी हुई। दूसरे ही पल उसने पुरजोश लहजे में बताया, हाँ पापा नई मम्मी लेकर आए हैं। उनकी लाइन अब चलने लगी थी। धीरे धीरे क्लासरूम की तरफ जाते हुए वो सरगोशियों में बातें कर रही थी। तुम्हारी नई मम्मी कैसी हैं? फातिमा ने पूछा था। बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी। स्टूपिड, वो तुम्हारी स्टेप मदर है। आयशा को ये तारीफ पसंद ना आई थी। हाँ लेकिन वो बिल्कुल भी स्टेप मदर जैसी नहीं है। मुझसे बहुत प्यार करती हैं। आज आते हुए उन्होंने मुझे चॉकलेट्स भी दिए हैं। मायरा ने वजाहत की। तुम्हारी असली मम्मी कहाँ गई हैं? खामोशी से बातें सुनती एमन ने अचानक सवाल किया। उनकी डेथ हो गई। मायरा यकदम उदास हो गई। वो बहुत बीमार थी। उन्हें बहुत पेन होता था, इसलिए अल्लाह मियाँ ने उन्हें अपने पास बुला लिया। अल्लाह मियाँ के पास बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स होते हैं। पापा कहते हैं मम्मी अब बिल्कुल ठीक हैं। वहाँ बहुत खुश हैं, लेकिन वो वापस नहीं आ सकती। जो मर जाए वो वापस नहीं आता, है ना? हाँ, एमन ने आहिस्तगी से जवाब दिया। उसे अपनी मम्मी याद आ गई थी। क्लासरूम में आकर सब स्टूडेंट्स अपनी अपनी जगह संभालने लगीं। वो दोनों भी अपनी सीट पर आ बैठीं। उन्होंने ही पापा से कहा कि वो मायरा के लिए दूसरी मम्मी ले आएं। मेरी मम्मी की भी डेथ हो गई है, एमन ने आहिस्तगी से बताया। तुम भी नई मम्मी ले आओ ना। मायरा नई नवेली सजी सवरी प्यार करती मम्मी के खुमार में मुब्तला थी, मगर एमन ने ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाया। मुझे पुरानी मम्मी ही चाहिए। स्टूपिड, वो वापस नहीं आ सकती। और सारी स्टेप मदर बुरी नहीं होती, कुछ बहुत प्यार करती हैं। अचानक टीचर क्लास में दाखिल हुई तो सब बच्चियां अटेंशन हो गईं, मगर मायरा सरगोशी करने से बाज ना आई। सुनो, सब मेरी मम्मी से मिलने जा रही हैं, तुम भी चलोगी? मायरा का घर स्कूल के ऐन सामने ही था, बस सड़क पार करना पड़ती। नहीं, डैडी डांटेंगे। मायरा, एमन, टीचर की डांट पर वो दोनों ही अपनी जगह पर दुबक गईं। छुट्टी के वक्त मायरा ने दोबारा उससे पूछा था। तकरीबन आधी क्लास मायरा की मम्मी का दीदार करने जा रही थी, मगर उसने दिल चाहने के बावजूद इनकार कर दिया। खदीजा भी इससे पहले ही गेट पर मौजूद होती थी और वो उसे कहीं जाने ना देती थी, मगर आज शायद खदीजा भी लेट हो गई थी। वो सब ग्रुप की शक्ल में मायरा के घर जा रही थी। वो मुतज़ब्ज़ब सी चंद लम्हे उन्हें देखती रही, फिर दूर तक देखा, खदीजा भी कहीं नहीं थी। वो बैग उठाकर भागी। मायरा, रुको, मैं भी चलती हूँ। मायरा की मम्मी वाकई बहुत प्यारी और यंग थी। उन्होंने ऑरेंज कलर का कढ़ाई वाला सूट पहना था, लंबे बाल खुले छोड़ रखे थे, खूबसूरत जेवर और मेकअप में जिगर जिगर कर रही थीं। ये तो मारिया वास्ती जैसी हैं, फातिमा ने सरगोशी की। नहीं, उससे ज़्यादा प्यारी हैं, दूसरी ने तरदीद की। मायरा बेटा, आपने बताया नहीं कि आपकी फ्रेंड्स आ रही हैं। मैंने आपके लिए नूडल्स बनाए थे, मगर वो इतने लोगों के लिए तो काफ़ी नहीं होंगे, उन्होंने मुस्कुराकर कहा, और वह मुस्कुराते हुए और भी प्यारी लगी। नहीं आंटी, हम तो आपसे मिलने आए हैं, आयशा ने समझदारी का सबूत दिया। वो सबसे बहुत प्यार से मिली, फ़र्दन फ़र्दन सबका नाम पूछा, आते हुए सबको एक एक पैकेट बिस्किट का दिया। एमन उनसे खासी मुतासिर हुई थी। वो कितने प्यार से मायरा को अपने बाजू के हल्के में लिए बैठी उनसे उनकी छोटी छोटी दिलचस्पियाँ पूछ रही थीं। मायरा की ये मम्मी पुरानी वाली से ज़्यादा अच्छी हैं। जो बच्चियाँ उसकी पहली मम्मी से मिल चुकी थीं, ये उन सबकी मुश्तरका राय थी। गेट के बाहर खदीजा भी अफ्ताओं खेजा गेट कीपर पर बरस रही थी। ओफो माई, हमें क्या पता बच्ची किधर है? अब 700 बच्चियों में से कौन सी तुम्हारी है? पहले टाइम पर आती नहीं हो, बाद में शोर मचाती हो। तभी खदीजा बी की नज़र एमन पर पड़ी। लपक कर करीब आई और गुस्से में बाजू से पकड़कर झंझोर डाला। कहाँ मर गई थी? उफ़ो खदीजा बी, यहीं थी। एमन ने झुंझलाकर बाजू छुड़ाया। अरे मेरी जान निकल गई थी इन 10 मिनटों में। वकार मियाँ को क्या जवाब देती? एक 5 मिनट की देर क्या हुई कि निकल खड़ी हुई मटर गश्त करने। उनका रंग उड़ा हुआ था। क्या करने? मटर गश्त उसके पल्ले ना पड़ा। घर चलो, बताती हूँ तुम्हारे बाबा को। मैं तो मायरा के घर गई थी, उसकी नई मम्मी देखने। एमन ने सफाई पेश की। तूने क्या नई मम्मी का अचार डालना था? उन्होंने उसका बैग पकड़ते हुए दूसरे हाथ से उसकी उंगली थाम ली। लो, मम्मी का कोई अचार डालते हैं? अचार तो आम का डालते हैं खदीजा भी। एमन मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगी।
करो हंसी ठिठोल, जब अब्बा के हाथों छितरोल होगी तब दांत निकालना। उन्होंने एमन को घूरा। कौन अब्बा? डैडी? वो तो मुझे कुछ नहीं कहते। वो थप्पड़ पड़ा था ना? उन्होंने याद दिलाया। एमन पहले शर्मिंदा हुई, फिर ढीठ बन गई। बाद में प्यार भी तो किया था, आइसक्रीम भी तो खिलाई थी। आइसक्रीम भी खिलाई थी। खदीजा बी ने पोपले मुंह से नकल उतारी, फिर बुड़बुड़ाई। इसलिए तो सर पर चढ़ी हो। खदीजा बी, मायरा की नई मम्मी बहुत अच्छी हैं। उसका जहन वहीं अटका हुआ था। अच्छा? उन्होंने सरसरी कहा और बटुए में से चाबी टटोलने लगी। घर आ चुका था। खदीजा भी बैग एमन को थमाकर ताला खोलने लगी तो उसने कुछ सोचते हुए उन्हें पुकारा। डैडी से कहे ना मेरे लिए भी नई मम्मी ले आए। वो पुरानी को ले आए तो बड़ी बात है। जो मर जाए वो वापस नहीं आता खदीजा भी, एमन ने समझाया। तेरे बाप के पास मम्मियों की कमी नहीं है। एक चली गई, दूसरी आने को तैयार है। पर वो लाए भी। क्या बेहस और पत्थर दिल है। बीवी के साथ साथ औलाद को भी धक्का दे रखा है। वो बुड़बुड़ाती हुई उसे अंदर लेकर चली गई। एमन के पल्ले कुछ ना पड़ा। नर्म गर्म सी धूप फैली थी, जिसमें बैठी दोनों देवरानी जेठानी संतरे खा रही थीं। आमना के हाथ में अपने बेटे का अध भुना स्वेटर, कभी कभी एक आध सिलाई बुन लेती। नन्ना बेटा पास ही पालने में पुरसुकून सो रहा था। मोमो और जोजो पास ही किताबें खोले बैठी थीं। जोजो की तवज्जो किताबों की तरफ, जबकि मोमो की हस्बे आदत मुमानियों की बातों की तरफ ज़्यादा थी। हिना बीएससी थी, इसलिए मूड में होती तो उनका मैथ्स देख लेती। तीनों बच्चे बेहतरीन प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, मगर ट्यूशन्स के बगैर रिजल्ट खाक ना आता। खाक नहीं पढ़ाते ये प्राइवेट स्कूल्स वाले। इंग्लिश मीडियम स्कूल का बस ख्वाही क्रेज़ हो गया है लोगों को, वरना जिन्होंने पढ़ना हो वो सरकारी स्कूल में भी अच्छा रिजल्ट दे देते हैं। हिना ने सवाल हल करके कॉपी मोमल की तरफ बढ़ाई और खुद संतरा उठा लिया। मेहरुन्निसा नहाकर ऊपर धूप में लेटी थी, इसलिए फ़िलहाल रावी चैन ही चैन लिखता था। अब मुझे ही देख लो, कौन सा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा है, उसके बावजूद बेहतरीन पोजीशंस ली हैं। मेरे मामू अब्दुर्रज़ाक है ना, उनके तीनों बच्चे सरकारी स्कूल्स में पढ़े, मगर हर क्लास में स्कॉलरशिप लिया है। तालीम भी पैसा कमाने का ज़रिया बन गई है। फ़ीस बटोर लेंगे बस। हिना ने गुफ्तगू समेटी। और क्या, अगले साल फ़ाहद को भी स्कूल जाना है, उसका खर्चा भी ठीक ठाक बढ़ेगा। हिना ने आमना के बड़े बेटे का नाम लिया, जो 3 साल का होने वाला था। मामी, आप ये सब इसलिए सुना रही हैं ना कि हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और कल हमने मामू से फ़ीस मांगी थी। बहुत देर से बातें सुनती मोमो फ़ौरन बोल उठी। आमना और हिना हक्का बक्का रह गईं। उनके वहमो गुमान में भी न था कि उनकी आम सी गुफ्तगू को ये छोटी सी लड़की इस रुख पर ले जाएगी। हिना ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला। आमना ने जल्दी से उसका हाथ दबाकर खामोश रहने का इशारा किया, मगर वो रसानियत से गोया हुई। आपके मामू शुरू से ही आपकी फ़ीस देते आ रहे हैं। क्या पहले कभी किसी ने कुछ कहा है? हम आपके बारे में ये सब कुछ नहीं सोचते। चुप रहना हिना के लिए मुमकिन ना था, फिर भी वो तहम्मुल से बोली। काम ख़त्म हो गया हो तो किताबें समेट लो। आमना ने उन्हें टाला। ठीक कहते हैं, बेटियां माँ का अक्स होती हैं। उनके जाने के बाद हिना ने जल भुन कर कहा, ये तो बनी बनाई मेहरुन्निसा है। वही लगाई बुझाई, बात को पलटने उधेड़ने और फसाद बर्पा करने वाली आदत। अभी से ये हाल है तो ज़रा बड़ी होकर न जाने क्या तूफान उठाएंगी। वो जलती करती अपने कमरे में जा घुसी। पागल है बिल्कुल। पता भी है उनकी आदत का, फिर भी अपनी जान जलाती है। मुझे नहीं देखती, कितने साल हो गए हैं इसका पागलपन बर्दाश्त करते हुए। आमना स्वेटर बुनते हुए खुद से उलझ रही थी, फिर सर उठाकर रुखसत होती धूप को देखा। शाम ढलने को थी। ये मर्दों के घर लौटने का वक्त था। वो चीज़ें समेटने लगी। आज तो मुन्ना भी ज़्यादा ही सो लिया। उसने सोए हुए बेटे को प्यार किया और उठाकर कमरे में लिटा आई। फिर खुद किचन में जाकर रात के लिए सब्ज़ी बनाने लगी। मेहरुन्निसा ऊपर से उतरी और अम्मा जी के कमरे में चली गई। अतीक और सुबहान भी घर वापस आ चुके थे। रात का खाना आमना की जिम्मेदारी था, सो वो मसरूफ़ रही। फिर ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी जब घर में गोया भौंचाल आ गया। या अल्लाह, अब क्या हो गया? आमना बौखलाकर किचन से निकली। हंगामा हिना के बेडरूम में हो रहा था, जहाँ मेहरुन्निसा हिना पर बुरी तरह बरस रही थी। हिना हक्का बक्का अभी सिर्फ बात समझने की कोशिश कर रही थी। अतीक भी मौजूद था। बेचारा अभी अभी ऑफिस से थका हारा लौटा था। आपी, खुदा के लिए बात तो आहिस्ता करो, वो नागवारी से गोया हुआ।
یقیناً مہرالنساء کی آواز اتنی تیز تو تھی کہ گھر سے باہر تک جا رہی تھی۔ سارا گھر ہی جمع ہو گیا۔ اب کیا قصور سرزد ہو گیا ہے مجھ سے؟ حنا کو اس چیخو پکار کا مطلب سمجھ نہ آیا۔ اتنی ہمت تیری کہ تو مجھے تانے دے؟ تیرا کھاتی ہوں یا تیرے باپ کا؟ ارے آج میرے بچوں کو تانے دیتی ہے کہ ہم ان کا دیا کھاتے ہیں۔ میری ماں جائیں ہیں، ساری عمر میرے باپ نے انہی پر لٹایا۔ اس جائیداد اور گھر میں میرا حصہ بھی ہے۔ تو میسنی گھنی، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ حیران پریشان حنا نے سب کی طرف دیکھا۔ آمنہ ایک طویل سانس لے کر مومل کو دیکھنے لگی جو سب کے پیچھے کھڑی تھی۔ نہ جانے اس نے بات کو بگاڑا تھا یا اس کی ماں نے، مگر اچھا خاصا تماشا ہو گیا تھا۔ تو کب مانے گی؟ میرے بچے کھٹکتے ہیں اس کی نظروں میں۔ زہر دے دو یا گھر سے نکال دو، ایک بار جان چھوٹ جائے۔ پر میں ابھی زندہ ہوں، کوئی دیکھ کر تو دیکھے میرے بچوں کو تانے۔ کہتی ہے پڑھنا ہے تو سرکاری اسکول میں پڑھو، ہم سے نہیں اٹھائی جاتی اتنی فیسیں، ورنہ جا کر باپ سے کہو کہ خرچہ اٹھائے۔ حنا، عتیق نے بہت حیرت سے بیوی کو دیکھا۔ میں ایسا کچھ نہیں کہا اماں جی، یقین کریں یہ جھوٹ بول رہی ہیں۔ ہاں میں جھوٹی، میرے بچے جھوٹے، سچی تو بس ایک تو ہی ہے۔ یا اللہ، یہ دن بھی دیکھنے تھے۔ یہ کل کی چھوکری اس گھر کی مالکن بن کر آ گئی۔ ختم کرو مہرو، بات کو بڑھایا نہیں کرتے۔ بڑے بھائی نے معاملہ رفع دفع کرنا چاہا۔ آپ آمنہ سے پوچھ لیں، ہم جنرل بات کر رہے تھے، آپ ہی اور ان کے بچوں کا ذکر بھی نہیں کیا۔ سامنے آؤ مومو، کیا میں نے یہ سب کہا تھا تم سے؟ حنا نے کھینچ کر مومو کو سامنے کیا۔ وہ کچھ نہیں بولی، اپنا بازو چھڑانے لگی اور مہرالنساء سینہ کوٹ کوٹ کر تانے دیتی رہی۔ ختم کرو مہرو، تماشا مت بناؤ، اماں جی نے آگے بڑھ کر ڈپٹا۔ تماشا میں نہیں، آپ کی لاڈلی بنا رہی ہے، بہت کچھ کرتی رہی ہے یہ گھنی۔ میں چپ رہی، اب نہیں رہوں گی۔ نہ جانے کس بھوکے ننگے خاندان سے اٹھا کر لے آئی تھی جو میرے اور میرے بچوں کے نوالے گنتی ہے۔ میرے خاندان تک مت پہنچیں۔ حنا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ حنا، عتیق نے اس کا بازو تھاما، تم آپی سے سوری کر لو۔ عتیق صلح جو طبیعت کا مالک تھا، جانتا تھا حنا نے ایسا کچھ نہیں کیا ہوگا، مگر وہ صرف ہنگامہ ختم کرنا چاہتا تھا۔ کیوں؟ کس لیے؟ حنا ہتے سے اکھڑ گئی۔ میں جتنا چپ ہوں یہ اتنا ہی سر پر چڑھ رہی ہیں، میں جتنا لحاظ کر رہی ہوں یہ اتنا ہی بد لحاظ ہوتی جا رہی ہیں۔ جو ان کا دل چاہتا ہے کہہ جاتی ہیں اور کوئی انہیں روکنے والا ہی نہیں۔ اس نے ایک سلگتی نگاہ کمرے میں موجود ہر شخص پر ڈالی۔ سبحان چڑھ کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ تو روک لے مجھے، پہلے گھر والی تو بن کر دکھا۔ اولاد نہ ہونے کے تانے تو اس نے حنا کو شادی کے 5 مہینے بعد ہی دینا شروع کر دیے تھے، مگر اب کی یہ تانا حنا کے دل پر لگا تھا۔ بات بڑھی تو بڑھتی چلی گئی، نہ وہ چپ ہوئی نہ مہرالنساء۔ اصل قصہ درمیان میں ہی رہ گیا۔ اماں جی بمشکل مہرالنساء کو کمرے سے باہر لے جانے میں کامیاب ہوئیں۔ آمنہ کھسک گئی، اس کی گواہی کی کسی کو ضرورت بھی نہ تھی۔ حنا بیٹھی روتی رہی۔ عتیق سر تھامے حنا کو دل کی بھڑاس نکالتے سنتا رہا، پھر اس نے اٹھ کر اپنے کپڑے بیگ میں بھرنا شروع کر دیے۔ حنا، کیا بے وقوفی ہے یہ؟ بہت ہو چکا عتیق، میری برداشت جواب دے چکی ہے۔ میں نہیں رہ سکتی اس جہنم میں۔ یہ عورت نہ خود بسی نہ کسی اور کو بسنے دے گی۔ عتیق کی ساری کوششیں بیکار گئیں۔ اس ڈھلتی شام میں حنا گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ تم نے امی سے جھوٹ کیوں بولا؟ مامی نے ہمیں تو کچھ نہیں کہا تھا، جوجو نے مومو سے پوچھا۔ تمہیں نہیں پتا، وہ ہمیں ہی سنا رہی تھیں، مومو نے مدبرانہ انداز میں کہا۔ وہ واقعی مہرالنساء کا عکس تھی۔ مائرہ کی مما ایمن کے اصحاب پر سوار ہو گئی تھیں۔ کچھ مائرہ کی گفتگو گھوم پھر کر انہی پر آ جاتی۔ وہ مائرہ سے تو پیار کرتی ہی تھیں، اس کے ننھے سے بھائی کا بھی بہت خیال رکھتی تھیں۔ وہ ہمہ وقت انہی کی گود میں سوار رہتا۔ ایمن بعد میں کئی بار مائرہ کے ساتھ اس کے گھر گئی تھی۔ خدیجہ بی کو وہ جب بھی نظر نہ آتی تو سیدھا ادھر کا ہی رخ کرتی۔ نئی دلہن کے ساتھ ان کی ٹھیک ٹھاک الیک سلیک ہو گئی تھی۔ اس کے سامنے جلے دل کے پھپولے پھوڑتی رہتی۔ مائرہ کی مما ایمن کے حالات سے واقف ہو گئی تھیں، اس لیے خصوصی توجہ دیتی۔ خدیجہ بی بتا رہی تھیں کہ آپ اسکول کے بعد اپنی دوست کے گھر چلی جاتی ہو۔ رات کو جب وہ باپ کے سینے پر سر رکھ کر سونے کو تھی تب انہوں نے پوچھا، جی ڈیڈی، میں اس کی مما سے ملنے جاتی ہوں۔ اس نے معصومیت سے بتایا۔ بری بات بیٹا، یوں ہر روز کسی کے گھر نہیں جاتے۔ انہوں نے سرزنش کی، انہیں برا لگے گا۔ ڈیڈی، وہ تو بہت اچھی ہیں، وہ کہتی ہیں ایمن تم ہر روز آیا کرو۔ اس کی نیند اڑن چھو ہو گئی، لہجے میں دبا دبا سا جوش تھا۔
وقار الحسن نے غور سے بیٹی کو دیکھا۔ خدیجہ بھی انہیں بہت کچھ بتا چکی تھیں۔ آپ کو پتہ ہے ڈیڈی، وہ مائرہ کی اسٹیپ مدر ہیں، لیکن وہ بہت اچھی ہیں۔ مائرہ جب گھر جاتی ہے تو وہ اس کے لیے روز کچھ نہ کچھ بنا کر رکھتی ہیں۔ اس کے بھائی کو سارا وقت گود میں اٹھائے رکھتی ہیں۔ ڈیڈی، جب پرانی ممی کی ڈیتھ ہو جائے تو نئی ممی لے آنی چاہیے۔ اس نے پتہ نہیں باپ کو بتایا تھا یا پوچھا تھا، وہ تو اس کی آنکھوں میں بیدار ہوتی حسرت اور طلب دیکھ رہے تھے۔ کون کہتا ہے؟ مائرہ کہتی ہے۔ آپ کو اپنی مما یاد نہیں آتی؟ آتی ہیں، لیکن وہ ایک پل کو رکی۔ ان کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے۔ جو اللہ میاں کے پاس چلے جائیں وہ واپس تو نہیں آتے نا، وہیں خوش رہتے ہیں اور خود ہی کہتے ہیں کہ میری جگہ نئی مما لے آؤ۔ ڈیڈی، ممی نے آپ سے یہ نہیں کہا؟ وہ بس اسے دیکھتے ہی رہ گئے۔ وقار الحسن، تمہاری بیٹی تم سے زیادہ حقیقت پسند نکلی، مگر مہرالنساء، وہ سوچ میں پڑ گئے۔ ارے، زمانہ کہہ کہہ کر تھک گیا، مگر تمہارے باپ کے کانوں پر جوں نہیں رینگتی۔ اب تم ہی کچھ عقل سکھاؤ تو سکھاؤ۔ خدیجہ بھی ایمن کے لیے دودھ لے کر آئی تھیں۔ خدیجہ بھی، وقار نے سنجیدگی سے انہیں دیکھا۔ بچی کا ذہن آپ تیار کر رہی ہیں؟ تیار کیوں؟ کہہ دو کہ خراب کر رہی ہوں۔ مگر بیٹا، تمہاری بچی خود ہی بڑی سیانی ہے، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ یہ ہمارے تمہارے زمانے کے بچے نہیں ہیں، سب کچھ سمجھتے ہیں۔ انہوں نے دودھ کا گلاس ایمن کو تھمایا۔ وہ گھونٹ گھونٹ پیتے ہوئے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ مگر خدیجہ بھی، وہ مہرالنساء ہے، وہ میری بیٹی کو ماں کا پیار دے سکے گی؟ وہ کسی سوچ میں ڈوب کر ابھرے۔ ماں کا پیار دے نہ دے، اس کا خیال تو رکھے گی۔ خیال رکھنے کو آپ جو ہیں۔ نہ، میں نے سمجھو سامان باندھ لیا، انہوں نے صاف کہہ دیا۔ اب تو دل کو پتنگے سے لگے ہیں، دل کہتا ہے بچوں کے پاس چلی جاؤں۔ پتہ نہیں ضد میں اتنے سال کیسے گزار دیے، اب تو ایک دن نہیں گزرتا۔ بس تمہیں دیکھتی ہوں، کوئی فیصلہ کرو تو میں بھی نکلوں۔ آپ جانتی ہیں میں نے اسے کبھی دل سے قبول نہیں کیا۔ وہ متذبذب سے تھے۔ دل سے قبول بھلے نہ کرتے، کم از کم حقوق تو پورے کرتے۔ یہ تو کوئی جواز نہ ہوا کہ عمر میں بڑی تھی، جب ماں کے کہنے پر شادی کر ہی لی تھی تو نبھا بھی لیتے۔ چلو بیوی کو تو ایک طرف رکھو، نہیں دل پر چڑھی، پر اولاد تو پیدا کی، اسی کا احساس کرتے۔ مگر تم نے تو یوں دھکا دیا کہ کیا ہی کوئی سگی اولاد کو دیتا ہوگا۔ آج سامنے جاؤ تو وہ پہچاننے سے انکار کر دیں۔ دنیا کا خوف نہ تھا، رب سے تو ڈرتے ہوتے وقار الحسن۔ جب وہ تمہارا گریبان پکڑیں گے تو کیا جواب دو گے؟ وقار الحسن کا رنگ متغیر ہو گیا۔ سچ کہتی ہوں، تمہارے گھر کی بربادی میں ان معصوموں کی آہ شامل ہے۔ مجھے تو یہی لگتا ہے، وہ بھی تو اسی طرح تمہاری بیٹیاں ہیں جس طرح ایمن۔ انہوں نے خالی گلاس ایمن کے ہاتھ سے لیا اور کچن کی طرف بڑھ گئیں۔ وقار الحسن گمسم سے بیٹھے تھے۔ ان کی نظروں کے سامنے مومل کا چہرہ تھا، اور وہ جسے انہوں نے دیکھا بھی نہ تھا۔ انہیں یاد آیا، جب مہرالنساء ان کے گھر سے نکلی تو امید سے تھی، پھر کسی نے بتایا کہ بیٹھی ہوئی ہے۔ انہی دنوں سارا نے انہیں خوشخبری سنائی تو وہ اس کی ناز بردار یوں میں مصروف ہو گئے۔ سارا کو ناز اٹھوانے آتے تھے۔ وہ سامنے والے کو اس طرح محبت و خدمت کے جال میں جکڑتی تھی کہ وہ اس جال سے نکلنے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ وہ بیٹی کو دیکھنے بھی نہ گئے، شاید بیٹا ہوتا تو وہ کچھ سوچتے۔ پھر ایمن کی پیدائش نے سارے راستے بند کر دیے۔ آج اپنی دو بیٹیاں یاد آ رہی تھیں، وہ بھی جو دونوں بازو اٹھا کر ان کی طرف لپکتی تھیں، اور وہ بھی جسے انہوں نے دیکھا تک نہ تھا۔ بس ایک لمحے کی بات تھی، یا حالات کا تقاضا، کہ خدیجہ بی کی بات دل کو جا لگی، ورنہ لوگ کہتے تو پہلے بھی تھے۔ ڈیڈی، خدیجہ بی کیا کہہ رہی تھیں؟ ایمن ان کا کندھا ہلاتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ انہوں نے آہستگی سے اس کا سر اپنے سینے سے لگایا اور تھپکنے لگے۔ ساتھ ہی ایک سوچ نے سوئے ہوئے ضمیر کو ڈنک مارا، وہ دونوں اس لمس کو کیسے ترسی ہوں گی۔ ڈیڈی، آپ کی اور بیٹیاں بھی ہیں؟ سو جاؤ ایمن، انہوں نے تھکے تھکے لہجے میں کہا۔ وہ اس رات سو بھی نہ سکے۔ بس مہرالنساء، میں نے بہت برداشت کر لیا۔ تمہاری بد زبانی بھابھیوں کے ساتھ بدسلوکی کو نظر انداز کرتی رہی کہ تم پریشان ہو۔ تمہارے حالات نے تمہیں تلخ بنا دیا ہے، مگر اب تم نے حد کر دی ہے۔ تم نے اپنے بھائی کا بھی خیال نہ کیا، جو کب سے تمہارے بچوں کے سر کی چھاؤں بنا ہوا ہے۔ اچھے سے اچھا پہنایا، اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھایا،
بڑا بھائی ہے تو اپنے بچوں سے پہلے تمہاری اولاد کے منہ میں نوالے ڈالتا ہے۔ آمنہ جو تمہاری کڑوی کسیلی سن کر بھی چپ رہی، لیکن آخر کب تک؟ تم نے ان کا تو صبر ہی آزمانا شروع کر دیا ہے۔ بری ہنا بھی نہ تھی، میری اور تمہاری عزت کرتی تھی، مگر تمہاری بدزبانی نے اسے بھی بولنے پر مجبور کر ہی دیا۔ ظاہر ہے کب تک برداشت کرتی؟ تم نے بیٹیوں کو بھی اپنی ہی راہ پر لگا لیا ہے، مگر مت بھولو کہ یہ گھر تمہارا نہیں، ان کا ہے، آج بھی اور کل بھی۔ اماں جی انصاف پسند طبیعت کی مالک تھیں، اور اب ان کی برداشت سے باہر ہو گئی تھی۔ جبھی مہرالنساء پر برس پڑی، مہرالنساء ہکا بکا رہ گئی۔ آپ یہ سب مجھے سنا رہی ہیں؟ یہ گھر میرا نہیں ہے، ان کا ہے، وہ جنہیں آئے ہوئے جمعہ 4 دن ہوئے ہیں۔ گھر ہمیشہ آنے والیوں کا ہوتا ہے، اور ان کی اولاد کا۔ اماں جی نے صاف گوئی کی انتہا کر دی۔ تمہیں اگر اس گھر کو اپنا بنانا ہے تو محبت، پیار اور مروت سے بناؤ۔ کون سا خوف ہے تمہیں جو چین نہیں لینے دیتا؟ کیا تمہارے حقوق کی حفاظت کے لیے میں کافی نہیں؟ ہر جگہ، ہر موقع پر تمہارا ساتھ دیا، مگر اگر تم یہ سوچتی ہو کہ میں تمہاری خاطر ان سے ناانصافی کروں گی تو اس بھول میں مت رہنا۔ میں تمہارا ساتھ دے سکتی ہوں، مگر تمہارے لیے بیٹوں کے گھر برباد نہیں کر سکتی۔ انہوں نے دو ٹوک اور صاف لہجے میں کہا۔ میں ہنا کو لینے جا رہی ہوں، اور اس کے آنے کے بعد اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہو تو مجھ سے بات کرنا، اس سے الجھنے کی ضرورت نہیں۔ مہرالنساء جو ششدر سی سن ہو رہی تھی ایک دم پھٹ پڑی۔ اسی لیے ان چڑیلوں کی اتنی ہمت بڑھی ہے کہ میری تو سگی ماں مجھے برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ میں اور میری اولاد بوجھ بن گئے ہیں آپ سب پر۔ آپ کو بھی صرف اپنے بیٹے پیارے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے مجھے دھکا دے رہی ہیں۔ وہ روتے ہوئے سین میں جا نکلی۔ ہاں، میرا قصور ہے کہ میرا شوہر مر گیا، میرا قصور ہے کہ مجھے زبردستی وقار کے سر منڈ دیا، میرا قصور ہے کہ اس نے دوسری شادی کر لی اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ وہ کھلے سر کھلے آسمان تلے دہائی دیتی رہی، یا اللہ مجھے اٹھا لے کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ یہ آ گئی ہیں گھر والیاں بن کر، فالتو تو میں ہی ہوں۔ دفع ہو جاؤں گی، کسی نہر میں چھلانگ لگا دوں گی، گلا گھونٹ دوں گی اپنی اولاد کا، تاکہ سب کی جان چھوٹ جائے۔ امی، خدا کے لیے ہم سائے سن رہے ہیں، تماشا نہ بنائیں، بابر نے اندر سے نکل کر کہا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ مومو اور جوجو چپکے چپکے کمرے سے جھانک رہی تھیں۔ اماں جی بے بسی سے صرف سن سکتی تھیں، سو سن رہی تھیں۔ آمنہ نے شکر ادا کیا کہ گھر میں سبحان اور عتیق نہ تھے۔ ادھر آ، میں تجھے دکھاتی ہوں تماشا۔ مہرالنساء نے جھپٹ کر اسے بازو سے کھینچا اور پاؤں سے جوتی اتار لی۔ بابر خود کو چھڑا کر باہر بھاگ گیا۔ وہ بیٹھی گالیاں دیتی رہی، مگر مہرالنساء کا یہ واویلا بھی اماں جی کو ہنا کے گھر جانے سے نہ روک سکا تھا۔ ٹاہلی، کیکر اور شہتوت کے علاوہ جنگلی گھاس اور خودرو پودوں میں گھرے قبرستان کی چار دیواری گر گئی تھی۔ شہر خاموشاں میں خاموشی، سکون اور ٹھنڈک کا احساس تھا۔ درختوں کی شاخوں اور پتوں سے دھوپ چھن چھن کر کتار در کتار بنی کچی پکی قبروں پر پڑتی تو بہت سی قبروں کے کتبے چمکنے لگتے تھے اور دھوپ چاندی کے سکوں میں ڈھل کر ان پر بکھرنے لگتی۔ کچھ قبروں پر دھول اڑی تھی، کچھ پر تازہ گلاب مہکتے تھے۔ بعض قبروں کو خودرو جنگلی گھاس نے ڈھانپ رکھا تھا۔ کچھ قبریں ڈھہ جانے والی تھیں اور کچھ پر سنگ مرمر کے کتبے شان سے سر اٹھائے کھڑے تھے۔ وقار الحسن ان قبروں کے درمیان راستہ بناتے کچی قبر پر جا رکے، جس پر پڑے کل کے باسی گلابوں میں سے ہلکی سی خوشبو آ رہی تھی۔ انہوں نے ہاتھ سے بکھرتی پتیوں کو سمیٹ کر قبر صاف کی، پھر ہاتھ میں پکڑے شاپر سے تازہ گلاب کی پتیاں نکال کر قبر پر بکھیر دیں۔ ڈیڈی، یہ کس کی قبر ہے؟ ان کی انگلی تھام کر یہاں تک آنے کے بعد ایمن نے پہلا سوال کیا۔ تمہاری ماں کی۔ ایمن کے ذہن میں بہت سے سوال کلبلائے، مگر وہ آنکھیں بند کر کے دعا کے لیے ہاتھ پھیلا چکے تھے۔ پھر آہستگی سے بولے، ایمن، اپنی مما کے لیے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ دے۔ ایمن نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پھیلا دیے، مگر اس کی دعا بہت جلد ختم ہو گئی۔ اسے سمجھ نہ آئی وہ مزید کیا دعا مانگے، جبکہ وہ نہ جانے کیا کچھ پڑھتے جا رہے تھے۔ یوں ہی ہاتھ پھیلائے پھیلائے وہ قبر پر لگے کتبے کو دیکھنے لگی۔ سارہ وقار، زوجہ وقار الحسن، تاریخ وفات۔ ممی اس چھوٹی سی قبر میں کیسے رہتی ہوں گی؟ اس نے بہت فکر مندی سے سوچا۔ اگر میں مر جاؤں تو کیا ڈیڈی مجھے بھی یہیں بند کر جائیں گے؟
وہ یکدم ڈری، مگر اس خوف کو درخت سے کود کر قبریں پھلانگتی گلہری نے زائل کر دیا۔ گلہری دوسری طرف غائب ہو گئی۔ اس کی توجہ درختوں کی شاخوں پر پھیلتے پرندوں نے کھینچ لی تھی۔ تبھی وقار الحسن نے فاتحہ ختم کر کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے اور ایمن کی طرف دیکھا۔ چلو، وہ کھڑے ہو گئے۔ ڈیڈی، جب آدمی مر جائے تو اسے قبر میں کیوں بند کرتے ہیں؟ قبرستان سے نکلتے ہی سارے سوال ایک ایک کر کے زبان پر آنے لگے، مگر وقار الحسن نہ جانے کس سوچ میں تھے کہ کسی سوال کا جواب نہ دیا۔ ایمن زج ہو کر چپ ہو گئی۔ تبھی ایمن کو احساس ہوا کہ راستہ اجنبی سا ہے۔ ڈیڈی، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ خاموشی سے چلتے رہے، لیکن جب وہ دونوں کوچ میں بیٹھے تب اس نے دوبارہ ان کا بازو ہلا کر پوچھا تھا، ڈیڈی بتائیں نا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ کچھ لمحے متذبذب سے بیٹی کو دیکھتے رہے، پھر آہستگی سے بولے، آپ کی ممی کو لینے۔ ممی تو؟ وہ حیران ہو کر کچھ کہنے والی تھی، پھر یکدم پرجوش ہو کر چلائی، نہیں ممی، مائرہ کی ممی جیسی۔ وقار الحسن نے جواب دیے بغیر منہ پھیر لیا تھا۔ سبسکرائب مائی چینل فار مور ویڈیوز۔